پیارے مسلمان بھائیوں، آج کا ٹاپک ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی معنی ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ جیسا کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی بھی معاملے میں ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، پھر اس کو طرح طرح سے سجایا اور پھر انسانوں کو اس میں بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً رسول و انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ اگر چاہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہی کچھ اس طرح ہے کہ اس نے یہی پسند فرمایا کہ میرے بندے ہی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کریں اور اس طرح وہ میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیعہ حاصل کریں۔ چنانچہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے منصب عالی کی بیجا آوری کے لیے اللہ عز و جل اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور نبیوں کو دنیا میں بھیجتا رہا اور آخر میں اپنے پیارے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے سپرد کیا تاکہ مسلمان بھائی خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور امر بالمعروف کے اس اہم فریضے کو انجام دیتے رہیں، اور اب اس طرح رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی جگہ پر مبلغ ہے، وہ جس کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈالنے کے لیے کوشاں رہے اور صلاۃ و سنت کی تحریک جاری رکھے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے ترجمہ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نحوی میں فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایسی جماعت ہونا چاہیے یا ایسی جماعت بنو یا ایسی جماعت بن کر رہو جو تمام ٹیڑے لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقویٰ کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم کی و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، کلمی، علمی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم محکوم کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے ارادوں، برے خیالات سے لوگوں کو زبان، دل، قلم، تلوار سے اپنے اپنے منصب کے مطابق روکے۔ مزید فرماتے ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔
مطلب یہ ہے کہ جو شخص جتنا جانتا ہے اتنا دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائے، جس کی تائید میں حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک ہی آیت ہو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ اور مبلغین کی ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتی رہے اور برائیوں سے منع کرتی رہے۔ آج دنیا میں عیسائی مشنریز، یہودیوں کی مذموم تحریکیں تو ہر جگہ اپنے مذہب کی سالمیت و بقا کے لیے سرگرداں ہیں، مگر بیچارہ ستم رسیدہ مسلمان، اسے تو دنیا کے دندوں سے ہی فرصت کہاں۔ اس دور کے مسلمانوں نے تو کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرہ کو مقصد حیات سمجھ رکھا ہے، اسے کہاں پڑی ہے کہ یہ بھی صلاۃ و سنت کی دوسروں کو تلقین کریں۔ اسے تو خود نئے فیشن اپنانے ہی سے کہاں فرصت ہے، بلکہ اس کے پاس تو اتنا وقت بھی کہاں جو اطمینان سے نماز ہی پڑھ سکے، اور وہ درد برا دل بیچارہ کہاں سے لائے جو سنت کی محبت سے لبریز ہو۔ آج مسلمان اغیار کے فیشن کے مطابق چلنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ انگریزی لباس میں ملبوس ہونا ہی اس کے نزدیک شاید عین سعادت ہے۔ کیا کسی انگریز کو بھی دیکھا ہے جو مسلمان کی حقیقی وضاقتہ یعنی پوری ایک مٹھی داڑھی اور امامہ شریف وغیرہ اپنے ہوئے ہو؟ ہرگز نہیں دیکھا ہوگا۔ انگریز بڑا عیار و مکار ہے، وہ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر مسلمانوں کی نقل ہرگز نہیں کرتا، مگر افسوس غیروں کی نقل کرنے والی حماقت تو اب مسلمانوں کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ اب مسلمان انگریزوں کی طرح ننگے سر، انہیں کی طرح داڑھی مونچھیں صاف، انہیں کی طرح پتلون کے اندر قمیض، گلے میں کالر، بلکہ معاذ اللہ پھندا یعنی کہ ٹائی ڈالنے میں اپنی عزت تصور کرتا ہے۔ بلکہ اب تو بدقسمتی سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ سنت کے مطابق لباس، اسلامی وضاقتہ اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بھی بعض نام نہاد مسلمانوں کو ایک آنکھ نہیں بہاتی۔ وہ دور آیا کہ دیوان نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ اے میرے غفلت کی نیند سونے والے مسلمان بھائیوں، خدا را ہوش کرو، اور اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارا رشتہ حیات اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دے، جاگ اٹھو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی جگا دو، ورنہ یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجانب نبی، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔